بھائی آپ کی دقتوں کا ممنون ہوں. اللہ غیب اللہ کے لیے ہے. الغیب للہ انما الغیب للہ، غیب اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو غیب کا مفہوم ہے یہ نسبی ہے. میں ذرا کچھ دیر آپ سے توجہ کا سہارا چاہوں گا. یہ نسبی ہے کہ کسی کی نسبت وہ غیب اور کسی کے لیے وہ حضور، وہ حاضر ظاہر. کسی کے لیے وہ ظاہر ہے حاضر ہے اور کسی کے لیے وہ غیب ہے. وہ ذات صرف اللہ کی ہے جس کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، لیکن نسبتاً چند باتوں کے بارے میں آپ زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھ پہ غیب. چند باتوں کے بارے میں آپ کا استاد معلم، آپ کا مدرس، آپ کا ہدایت دہندہ اور ہادی زیادہ جانتا ہے، وہ اس کے لیے غیب نہیں ہے اور ہمارے لیے غیب. تو اس بحث میں یہ کہہ کر الجھ جانا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بتایا جا سکتا. میرے مولا چار ایک جنگ کے اوپر اور سواری پر بیٹھ چکے ہیں کہ ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی سفر پہ نہ جائیے، یہ سفر آپ کا ناتمام رہے گا اور جنگ آپ کامیاب نہیں لڑ پائیں گے معاذ اللہ، اس لیے کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو ائمہ اہل بیت کے ستارے بھی دیکھتے ہیں. میرے مولا سواری پہ بیٹھ چکے تھے کہ ایک مرتبہ اتر آئے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ میں ستاروں کو جانتا ہوں اور ان کے بارے میں بتاتا ہوں. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا، جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. کہنے لگا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کون سا ستارہ ہے. حضرت نے فرمایا چل یہ بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے. وہ نہیں بتا سکا. حضرت نے فرمایا تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا تو زمین کے بارے میں نہیں جانتا. پھر 2 قدم آگے بڑھے، اپنی گھوڑی کے شکم پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ حاملہ ہے، بتا یہ اس کے شکم میں نر ہے یا مادہ. نہیں بتا سکا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. سن میں جس جنگ پہ جا رہا ہوں ایسی کامیاب جنگ میں نے لڑی نہیں ہے. میں جنگ پر جانے سے پہلے، علی بول رہے ہیں، میں جنگ پر جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں ابھی سے بتاتا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. اور بعض جگہ تو یہ ہے کہ حضرت سے کسی نے پوچھ بھی لیا تھا کہ مولا کون سے 10؟ تو آپ نے اپنے 10 شہیدوں کے، اپنے 9 شہیدوں کے نام بتائے اور ادھر جانے والوں کے نام بتائے کہ وہ جو بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے، جو بچیں گے وہ اس لیے سے بچیں گے، اس لیے کہ بچے اس لیے کہ علی بھاگنے والے کے پیچھے جاتا نہیں ہے. بھائی صلوات ہدیہ کر دیں گے محمد والا. تو عزیزو غیب پر غیب نسبی ہے. غیب کا اگر میں بہت دیر رہوں گا تو مجھے اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے. اگر غیب کی تعریف میں مختصر اور بس کر دوں تو تعریف غیب کی یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آئی جانے والی امدادوں پر یقین. غیبی امداد پر یقین کو غیب کہا جاتا ہے. اس پر ایمان کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. یعنی میں کبھی کسی بند گلی میں اگر آ جاؤں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک مدد بھی آ سکتی ہے، اسے ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. کہیں بھی ہمت ہار جانا، کہیں بھی میدان سے فرار کر جانا، کسی بھی مرحلے پہ آ کر ہتھیار پھینک دینا، یہ یؤمنون بالغیب نہ رکھنے کی علامت ہے. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی
غیبی امداد سے نا امید نہیں ہوتے، اور غیبی امداد دینے والی ذات وہی ہے جس نے ہر مرحلہ امتحان میں انبیاء کرام کو غیب کی مدد کی۔ کبھی آج تک میرے جوانوں بچوں آپ نے سنا کہ آگ ٹھنڈی پڑتی ہو؟ آگ کا ٹھنڈا پڑ جانا یہ غیبی مدد ہی جو تھی ابراہیم کے لیے۔ اللہ کی جانب سے صاحبان ایمان کو بڑا اعزاز حاصل ہے، صاحبان ایمان کو بڑی عظمت حاصل ہے۔ ان الذین آمنوا، بہت ہی سجا کر اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ اللہ مومنوں کو یاد کر رہا ہے۔ کون سے مومنوں کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی بات ہو رہی ہے، مطلق بات ہے، ایمان کے درجے ہیں، ایمان کی کیفیات ہیں۔ خود مومن ہونا کتنا مشکل ہے اس پہ بھی تو بات ہو۔ جی انسان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی اہل دل سے پوچھے؟ اور پھر انسانوں میں سے اللہ نبی بناتا ہے، نبی ہونا ہر ایک کے بس کی نہیں ہے۔ پھر نبیوں میں سے اللہ رسول بناتا ہے، ہر رسول ایک جیسا نہیں ہے۔ پھر رسولوں میں سے اللہ امام بناتا ہے، تو یہ سبھی مومن ہیں۔ تو مومن ہونا کتنا مشکل ہے۔ خود حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنے دو مسلمانوں میں قرار دے۔ عجیب انداز ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ایک منفرد پیغام ہے۔ مومن، اچھا مومن کتنا مشکل مرحلہ ہے مومن ہو جانا۔ سورہ مبارکہ حجرات میں اللہ وقالت الاعراب، جب اعراب نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو، فقل، ان سے کہہ دو کہ قولوا اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ کتنا مشکل ہے ایمان رکھنا اور مومن ہونا، اور پھر اگر غور کریں تو اسلام کتنا مشکل ہے۔ اسے علامہ اقبال نے دو مصروں میں تو بڑے حسین انداز سے فرمایا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ لا الہ الا اللہ یہ عاشقوں کا کام ہے بھائی، یہ عاشقوں کا جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ بولنے والا عاشق ہے، اور جب اس کا عشق اور نکھرنے لگتا ہے اور بڑھنے لگتا ہے اور عشق کی منزل اور بڑھنے لگتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ بھی بولتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا عاشق جب آگ میں کودنے کو تیار ہو جاتا ہے تو ولی اللہ بھی بولتا ہے۔ یہ مسلسل یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ کہنا عاشقوں کا کام ہے۔ لا الہ الا اللہ ہے بھائیو پورا کلمہ، توحید کا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ آپ کو مجھے پتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو نہیں پتا تھا؟ یہ آپ کو مجھے پتا ہے، علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا؟ پھر معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری، پھر کیوں آدھا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ جی حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی بے ذوق کا مظاہرہ کرے اور کہے کہ ضرورت شعری تھی۔ جو ضرورت شعری میں تو ذوق رکھتا ہو اور عقیدہ توحید میں بے ذوق ہو، وہ باذوق نہیں بے ذوق ہے۔ اسے یہ تو یاد رہا کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے
ضرورت شعری کی وجہ سے مصرے کو وزن میں رکھنے کی وجہ سے آدھا کلمہ پڑھا، اسے یہ یاد نہیں رہا کہ ذرا ان کی دید سے تو دیکھو، انہوں نے وزن پورا کرنے کے لیے حقہ کے بنا الہ الہ نہیں بولا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب تک دل پاک نہیں کرو گے اس دل میں اللہ کا نور کیسے اترے گا، جب تک باطل طاقتوں کا انکار نہیں کرو گے ایک حق طاقت کا اقرار کیسے ہوگا۔ خواجہ اجمیری تو طہارتوں کی بات کر رہے ہیں تاکہ مطہرین کی جگہ بنے، خواجہ اجمیری تو جس دید سے دیکھنا۔ اچھا پھر کیا علامہ اقبال کو بھی ضرورت شعری تھی؟ سطر عنوان نجات ماں نوشت، علامہ اقبال سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، یہاں بھی آدھا کلمہ۔ انہوں نے کہا کہ حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، انہوں نے کہا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، انہوں نے بھی آدھا کلمہ پڑھا۔ بھائی مجھے اور آپ کو پتا ہے یہ آدھا کلمہ ہے، انہیں نہیں پتا تھا؟ نہیں، انہیں پتا تھا۔ خواجہ اجمیری حسین کو جس دید سے دیکھتے ہیں وہ باطل سے ٹکرانے کی دید ہے، اور اقبال حسین کو جس دید سے دیکھتے ہیں وہ حق کے اس بات کی دلیل ہے، وہ دید ہی حق کے اس بات کی ہے۔ تو یہ لا الہ ایمان کتنا مشکل کام ہے، اور پھر اسلام کتنا مشکل ہے، اور پھر ایمان کتنا مشکل ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔